سلطان مراد ثانی اپنے والد محمد چلبی کی وفات کے بعد 824 ہجری مطابق 1421 عیسوی میں تخت نشین ہوا۔ اس وقت اس کی عمر 18 سال سے زیادہ نہیں تھی، لیکن اس کم سنی کے باوجود وہ ایک عظیم فرمانروا ثابت ہوا۔ سلطان مراد جہادی فی سبیل اللہ کا بڑا شائق تھا اور دعوت اسلام کو پورے یورپ تک پہنچانے میں بڑی دلچسپی رکھتا تھا۔ وہ اپنی پوری رعایا میں تقوی، عدل و انصاف اور شفقت و رحم دلی کی وجہ سے بڑی شہرت رکھتا تھا۔ سلطان مراد ان تمام داخلی بغاوتوں کو فروغ کرنے میں کامیاب رہا جن کا سرغنہ اس کا چچا مصطفیٰ تھا اور جن کی پشت پناہی ملک اور دشمن عناصر کر رہے تھے۔ سلطان مراد جن سازشوں، دسیسہ کاریوں اور مشکلات کا سامنا کر رہا تھا، اس کے پیچھے بازنطینی شہنشاہ مینوئل ثانی کا بھی ہاتھ تھا۔ یہی شخص سلطان مراد کی چچا، جس کا نام مصطفیٰ تھا، کو ہر طرح کی امداد بہم پہنچا رہا تھا، حتیٰ کہ اس نے گیلی پولی کے شہر کا محاصرہ کر لیا تاکہ وہ سلطان سے چھین کر اسے اپنا ہیڈ کوارٹر بنائے۔ لیکن سلطان مراد نے اپنے چچا کو گرفتار کر لیا اور اسے سولی دے کر موت کی گھاٹ اتار دیا۔ اس پر بھی مینوئل ثانی بازنطینی فرمانروا سلطان کے خلاف سازشیں کرتا رہا۔ اس نے سلطان کے حقیقی بھائی کو ورگلایا اور اسے فوج کا سپہ سالار بنا دیا، جو اناطولیہ کے شہر نیقیہ پر قابض ہو گئی۔ سلطان مراد نے بھی فوج کو کوچ کا حکم دیا اور بڑی تیز رفتاری سے بڑھتا ہوا دشمن کی فوجوں کو آ لیا، مخالف فوجوں کو شکست دی اور ان کا مخالف ان کے سامنے سر جھکانے پر مجبور ہو گیا۔ سلطان نے اس کا کام بھی تمام کیا اور بادشاہ یعنی شہنشاہ قسطنطنیہ کو اس کی کارستانیوں کا سبق سکھانے کے لیے سیلونیک پر دھاوا بول دیا۔ سلطان مراد کی فوجوں کا راستہ روکنا نصرانی فرمانروا کے بس کی بات نہیں تھی۔ مارچ 1431 عیسوی بمطابق 833 ہجری کو شہر فتح ہوا اور سلطنت عثمانیہ کا ہمیشہ کے لیے ایک حصہ قرار پایا۔ سلطان مراد نے بلقان کے علاقوں میں سر اٹھانے والی بغاوتوں کا بھی قلع کما کیا اور سرکشوں کی سرکوبی کے لیے وقتاً فوقتاً لشکر بھیجے، جنہوں نے علیحدگی پسند تحریکوں کو ہمیشہ کے لیے نیست و نابود کر لیا۔ آپ چاہتے تھے کہ ان علاقوں میں عثمانی حکومت کو استحکام نصیب ہو، سو اس غرض کے لیے وہ عثمانی لشکر کو لے کر اقلیم ولاشیا کو مطیع و منقاد کرنے کے لیے روانہ ہوا۔ ولاشیا والوں نے سالانہ جزیہ دینے پر رضامندی ظاہر کی۔ سربیا کے نئے بادشاہ اسٹیفن لازار نے بھی مجبوراً عثمانیوں کے سامنے سر جھکا دیا اور اس کے قبضے کو تسلیم کر لیا اور سلطان کی دوستی کی تجدید کی۔ عثمانی لشکر جنوب کی طرف روانہ ہوا اور بلاد یونان میں عثمانی اقتدار کے استحکام کے لیے خصوصی اقدام کیے گئے اور بہت تھوڑے عرصے میں اپنی دعوتی جہاد کو جاری رکھتے ہوئے البانیہ اور ہنگری کے تمام آزاد علاقوں کو زیر نگی کر لیا۔ عثمانی 834 ہجری بمطابق 1431 عیسوی میں البانیہ فتح کرنے میں کامیاب ہوئے اور اپنے حملوں کو اس علاقے کے جنوبی حصے پر مرکوز کر دیا۔ رہا شمالی البانیہ تو عثمانیوں کو یہاں سخت ترین جنگ کا سامنا کرنا پڑا۔ البانیہ کے پہاڑوں میں عثمانی فوجوں کے مقابلے میں شمالی البانیہ کی فوجوں کو کامیابی ہوئی اور ان کے بعد دیگر دو حملوں کو انہوں نے ناکام بنا دیا۔ حالانکہ سلطان مراد فوج کی خود قیادت کر رہا تھا اور جب عثمانی فوج نے پسپائی اختیار کی تو اسے بہت بڑا نقصان اٹھانا پڑا۔ نصرانی ممالک البانیوں کی پشت پر کھڑے ہو گئے اور عثمانیوں کے خلاف انہیں امداد دینے لگے، بالخصوص بندقیہ کی حکومت، جسے اس بات کا خطرہ تھا کہ اس کے قرب و جوار میں واقع یہ سلطنت عثمانیوں کے قبضے میں چلی جائے گی اور وہ ساحل اور بندرگاہیں جو بحر متوسط میں اس کے گھسنے اور خارجی دنیا تک اس کے پہنچنے کا واحد راستہ ہیں، اس سے چھن جائیں گی اور وہ ایک چھوٹے سے بند سمندر یعنی بحر الادریاتیک میں قید ہو کر رہ جائیں گی۔ اس طرح سلطان مراد ثانی البانیہ میں اپنی حکومت کو مستحکم نہ دیکھ سکا۔ رہا ہنگری کا محاذ تو عثمانیوں نے ہنگری والوں کو 842 ہجری بمطابق 1438 عیسوی میں شکست دی اور ان کے 70,000 فوجیوں کو قیدی بنا لیا۔ ہنگری کے بہت سے علاقوں کو فتح کرنے کے بعد وہ سربیا کے دارالحکومت بلغراد کو فتح کرنے کے لیے بڑھے، لیکن وہ اپنی کوششوں میں کامیاب نہ ہو پائے۔ بہت جلد ایک بہت بڑا صلیبی معاہدہ عمل میں آیا جس کی پوپ کی طرف سے پشت پناہی کی گئی اور پوپ نے اس کی کامیابی کے لیے دعا بھی کی۔ اس معاہدے کا مقصد پورے یورپ میں عثمانیوں کو نکال باہر کرنا تھا۔ اس معاہدے میں ہنگری، پولینڈ، سربیا، افلاک کے علاقے، جنیوا، بندقیہ، بازنطینی شہنشاہ اور بنجنکیا کا ڈوگ شامل تھا۔
اور پوپ کی طرف سے اسے آشیرواد بھی حاصل تھی۔ ان کے علاوہ اس معاہدے میں جرمنی اور سلواکی فوجیں بھی شامل تھیں۔ ان اتحادی صلیبی فوجوں کی زمامی قیادت ایک نہایت تجربہ کار جرنیل کے ہاتھ تھی گئی جس کا نام جان ہونیاڈے تھا۔ ہونیاڈے صلیبی بری فوجوں کی قیادت کرتے ہوئے آگے بڑھا اور جنوب کی طرف ڈینیوب سے گزرتے ہوئے عثمانیوں پر دھاوا بول دیا۔ 846 ہجری بمطابق 1442 عیسوی میں عثمانی فوجوں کو پے در پے 2 شکستوں کا سامنا کرنا پڑا۔ عثمانیوں نے مجبوراً صلح کی پیشکش کی اور سیس جادن میں 20 سال کے لیے صلح کا معاہدہ لکھ دیا۔ یہ معاہدہ جولائی 848 ہجری بمطابق 1444 عیسوی کو عمل میں آیا۔ عثمانی فرمانروا حسب معاہدہ سربیا سے دستبردار ہو گیا اور اس پر جارج برانکوئچ کی حکومت تسلیم کر لی۔ اسی طرح سلطان مراد نے افلاک ہنگریوں کے حوالے کر دیا اور اپنی بیٹی کے شوہر محمود چلبی کو 60,000 ڈوکیا کی رقم دے کر رہا کروایا، جو عثمانی لشکر کا کمانڈر ان چیف تھا۔ یہ معاہدہ عثمانیوں اور ہنگری دونوں زبانوں میں لکھا گیا۔ لادسلاسی کے بادشاہ نے انجیل کی قسم کھائی اور سلطان مراد نے قرآن کریم کی قسم کھائی کہ وہ شروط و معاہدہ کی پابندی کریں گے اور پوری ذمہ داری کا ثبوت دیں گے۔ مراد جب اپنے یورپی دشمنوں سے معاہدہ کر چکا تو اناطولیہ کی طرف پلٹا۔ اسی اثنا میں اسے اپنے بیٹے علاء الدین کی موت کی خبر پہنچی۔ اسے اپنے بیٹے کی جدائی کا بڑا صدمہ ہوا اور دل دنیا سے اچاٹ ہو گیا۔ اپنے بیٹے محمد کو زمامی اقتدار دے کر تخت سے الگ ہو گیا اور ملکی معاملات سے کنارہ کشی اختیار کر لی۔ محمد کی عمر صرف 14 برس تھی۔ صغر سنی کی وجہ سے والد نے سلطنت کے خیر خواہ تجربہ کار اصحاب رائے لوگوں کی ایک ٹیم اس کے ساتھ کر دی کہ وہ ہر معاملے میں بادشاہ کی معاونت کریں اور اپنے مشوروں سے اس کی رہنمائی کریں۔ سلطان مراد یہ تمام بندوبست کرنے کے بعد مانیسا چلا گیا تاکہ وہ اپنی باقی ماندہ عمر عزت و تنہائی میں گزار دے اور دنیائے دوں کے بکھیروں سے الگ ہو کر پورے اطمینان اور یکسوئی کے ساتھ اللہ کریم کی عبادت کرے اور ملک کے کونے کونے میں امن و امان قائم ہونے سے مطمئن ہو کر اللہ تعالیٰ کی پیدا کردہ کائنات میں غور و فکر کرے۔ اس تنہائی میں سلطان نے کچھ زیادہ عرصہ نہیں گزارا تھا کہ کارڈینل سیزارینی اور اس کے کچھ اعوان و مددگار عثمانیوں سے عہد شکنی کی دعوت لے کر اٹھ کھڑے ہوئے اور اس بات کا تہیہ کر لیا کہ وہ عثمانیوں کو یورپ سے نکال باہر کریں گے۔ دوسری وجوہات کے علاوہ اس جسارت کی وجہ یہ بھی تھی کہ سلطان مراد نے تخت و تاج اپنے ایک نوعمر بچے کے سپرد کر دیا تھا جسے کوئی تجربہ نہیں تھا اور یورپی فوجیں اسے کسی خاطر میں نہیں لاتی تھیں۔ عہد شکنی کی یہ رائے پوپ اوجین کی شیطانی سوچ کا نتیجہ تھی۔ اس نے نصرانیوں کو اس بات کی تلقین کی کہ وہ مسلمانوں سے کیا گیا عہدہ و پیمان توڑ ڈالیں اور ان کے خلاف جنگ کریں۔ اس نے اس بات کی وضاحت کی کہ مسلمانوں سے کیا گیا عہد باطل ہے کیونکہ عہد کرتے وقت پوپ سے مشورہ نہیں لیا گیا۔ کارڈینل کی ہمیشہ سے یہی کوشش رہی تھی کہ وہ کسی طرح عثمانیوں کو نیست و نابود کرنے میں کامیاب ہو جائے۔ نصرانیوں نے معاہدہ توڑ ڈالا اور مسلمانوں پر حملہ کرنے کے لیے لشکر فراہم کر کے بحر اسود پر واقع بلغاریہ کے ایک شہر وارنا کا محاصرہ کر لیا۔ یہ شہر مسلمانوں کے ہاتھوں آزاد ہوا تھا۔ چونکہ عہد شکنی دین اسلام کے دشمنوں کا ہمیشہ سے وتیرہ رہی ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ان سے جنگ کرنے کو ضروری ٹھہرایا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لَا أَيْمَانَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَنْتَهُونَ۔ سورۃ توبہ۔ ترجمہ: تو جنگ کرو کفر کے پیشواؤں سے، بے شک ان لوگوں کی کوئی قسمیں نہیں ہیں، یعنی ایسوں سے جنگ کرو تاکہ یہ لوگ عہد شکنی سے باز آ جائیں۔ یہ لوگ کسی وعدے اور کسی معاہدے کی پاسداری نہیں کرتے۔ عہد شکنی ان کا ہمیشہ سے وتیرہ ہے۔ یہ کسی قوم پر حملہ کرنے سے بلکہ کسی انسان کو جس میں کمزوری پائی جاتی ہو قتل کرنے اور ذبح کرنے سے نہیں چکتے۔ لا يرقبون في مؤمن الا ولا ذمہ واولئک هم المعتدون۔ نہیں لحاظ کرتے کسی مومن کے حق میں کسی رشتہ داری اور نہ کسی وعدے کا، اور یہی لوگ حد سے بڑھنے والے ہیں۔ سورہ توبہ۔ جب نصرانی فوجوں نے پیش قدمی کی اور دولت عثمانیہ کی طرف بڑھے اور ایڈریانوپل میں صلیبی فوجوں کی اس جسارت
کا مسلمانوں کو علم ہوا تو انہیں اندیشہ لاحق ہوا۔ انہوں نے فوراً سلطان کی خدمت میں ایلچی روانہ کیے کہ وہ جس قدر جلد ممکن ہو اس خطرے کا سامنا کرنے کے لیے آئیں۔ سلطان اپنی خلوت سے باہر آیا اور صلیبی خطرے کے خلاف عثمانی فوجوں کی خود قیادت کرنے کے لیے چل دیا۔ سلطان نے جنیوا کے بحری بیڑا کے ساتھ ایک معاہدہ کیا کہ وہ عثمانی لشکر کے 40,000 فوجیوں کو ایشیا سے یورپ کے ان علاقوں میں پہنچائے جو صلیبی بیڑے کی نظر میں ہیں۔ ایک فوجی کے بدلے میں عثمانی سلطنت اسے 1 دینار دے گی۔ سلطان مراد بڑی سرحد کے ساتھ چلا اور اسی دن ایڈریانوپل پہنچا جس دن صلیبی فوجیں یہاں پہنچی تھیں۔ دوسرے دن دونوں فوجوں یعنی نصرانی اور مسلمان کے درمیان جنگ ہوئی اور زور کا رن پڑا اور دونوں فوجوں نے اپنی بہادری کے خوب جوہر دکھائے۔ سلطان مراد شیر کی طرح دھاڑا اور ایک ہی لمحے میں اپنا نیزہ خائن نصرانی کے پیٹ میں اتار دیا جو اس کی پیٹھ سے پار ہو گیا۔ ہنگری کا یہ بادشاہ اپنے گھوڑے سے پکے ہوئے پھل کی طرح گرا اور ایک سپاہی نے آگے بڑھ کر اس کا سر کاٹ لیا۔ مسلمانوں نے نعرہ تکبیر بلند کیا اور اس خائن کے کٹے ہوئے سر کو نیزے پر بلند کر کے دشمن افواج کو ان کے بادشاہ کا عبرتناک انجام دکھایا۔ مسلمان سپاہیوں میں سے ایک سپاہی بلند آواز سے پکارا، اے کافرو، یہ ہے تمہارے بادشاہ کا سر۔ اس منظر نے دشمن فوج کو سراسیمہ کر دیا۔ نصرانیوں کے حوصلے پست ہو گئے۔ اسی اثنا میں مسلم افواج نے ایک بارگی بڑے زور کا حملہ کیا۔ یہ معرکہ کوسوو میدانی علاقے میں 17 اکتوبر 852 ہجری بمطابق 1448 عیسوی کو شروع ہوا اور 3 دن تک رہا اور بالآخر عثمانیوں کی شاندار کامیابی کے ساتھ ختم ہو گیا۔ اس جنگ نے ہنگری کو کم از کم 10 سال کی مدت کے لیے ان سلطنت کی فہرست سے خارج کر دیا جو عثمانیوں کے خلاف جنگی کارروائیوں کے مقابل تھی۔ سلطان نے اپنی زاہدانہ زندگی ترک نہ کی، دوبارہ سلطنت سے دستبردار ہو کر مانیسا میں عزلت نشین ہو گیا اور تمام امور جہاں بانی اپنے بیٹے محمد کے سپرد کر دیے، جس طرح کہ ایک شیر شکار کرنے کے بعد اپنی کچھار میں واپس چلا جاتا ہے۔ تاریخ میں ایسے کئی بادشاہوں کا ذکر ہے جو تخت سے اترے اور دنیا سے ناطا توڑ کر الگ ہو گئے، خلوت گزینی اختیار کی، اور ان میں سے بعض ایسے بھی تھے جو دوبارہ واپس آئے، تاج پہنا اور تخت نشین ہوئے، لیکن ایسا کوئی فرما روا نہیں گزرا جس نے 2 بار تخت و تاج کو خیر باد کہا اور سوائے سلطان مراد کے۔ سلطان مراد کو ایشیائی کوچک میں خلوت نشین ہوئے ابھی زیادہ عرصہ نہیں ہوا تھا کہ ایڈریانوپل میں عثمانی لشکر کا وہ حصہ جسے ینیچری کہتے تھے اٹھ کھڑا ہوا۔ انہوں نے سلطنت عثمانیہ میں فساد برپا کر دیا، شہروں کو لوٹا، لوگوں کو قتل کیا، شور و غل مچایا، یعنی ان کا مطالبہ تھا کہ ان کی تنخواہیں بڑھائی جائیں۔ سلطان محمد چونکہ بچہ تھا اور بہت کم سن تھا، اس لیے سلطنت کے بعض خیر خواہوں کو یہ اندیشہ لاحق ہوا کہ کہیں معاملہ بگڑ نہ جائے، خطرہ بڑھ نہ جائے، حالات سنگین صورت اختیار کر کے کسی بہت بڑی تباہی کا نتیجہ نہ بن جائیں۔ انہوں نے اب آدمی بھیج کر دوبارہ سلطان سے درخواست کی کہ وہ آئیں اور خود معاملے کو سنبھالیں۔ ینیچری فوج نے سلطان کے پہنچتے ہی سر اطاعت تسلیم خم کر دیا۔ سلطان نے اپنے بیٹے کو اناطولیہ بھیجا اور مانیسا کی حکومت اس کے حوالے کر دی۔ اس کے بعد آخر دم تک سلطان خود حکومت کرتے رہے اور بقیہ زندگی بھی جنگوں اور فتوحات میں گزار دی۔ سلطان ایڈریانوپل کے محل میں 47 سال کی عمر میں فوت ہوا اور اپنی وصیت کے مطابق بروسا کی جامع مسجد مراد کے پہلو میں دفن ہوا۔